الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے درود شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ایک مسلمان کا دینی اور ایمانی فریضہ ہے۔ جو کوئی بھی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے، اور جو کوئی بھی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی درود و سلام نہیں پڑھتا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، تو اس کے لیے بھی وعید آئی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کیا سکتے ہیں؟ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دے سکتے ہیں بحیثیت امتی، تو یہ درود اور سلام ہے۔ ان کی جو قربانیاں ہیں، اگر ہم ان قربانیوں پر غور کرنے چلیں، ان قربانیوں کو دیکھنے چلیں، تو یہ درود و سلام بھی ناکافی ہے۔ انہی کی محنت ہے کہ جن کی بدولت آج ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ انہوں نے جو محنت کی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہے، جس کی بدولت یہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، دین پھیلتا جا رہا ہے۔ تو بحیثیت امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ جو چیز دے سکتے ہیں، تحفہ پیش کر سکتے ہیں، ہدیے دے سکتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف درود و سلام کا ہدیہ ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کا کیا کہنا کہ اس کی اہمیت اور فضیلت تو اتنی ہے، اللہ تعالیٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتا ہے۔ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہ آیت سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56 ہے، آیت نمبر 55 ہے، آیت نمبر 57 ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں، جبکہ اس کا معنی مطلب کے اعتبار سے، لوگوں کے بدلنے کے اعتبار سے کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ اگر اللہ کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اور اگر فرشتوں کے لیے آئے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کے لیے آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، درود بھیجو اور ان پر سلام بھیجو۔ درود ایک الگ چیز ہے اور سلام ایک الگ چیز ہے۔ اس کا معنی ابھی ہم بعد میں سمجھیں گے، پہلے ہم درود و سلام کو سمجھتے چلیں کہ اس کا معنی ہوتا کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے استعمال ہو، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، اور اگر فرشتے کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا رحمت کی دعا مانگنا، اور اگر لوگوں کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ سورہ نبی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 باب نمبر 45 حدیث نمبر 543، ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی الذین یلون الصف الاول۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود و سلام بھیجتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ درود و سلام کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے
کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 408، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرًا، جو نبی پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ درود و سلام بھیجنے کا فائدہ تو اتنا ہے، اس کی فضیلت تو اتنی ہے کہ آپ کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آپ کے درجات 10 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سنن نسائی کتاب الصحو کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1298، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو کوئی بھی میرے اوپر ایک سلام بھیجے گا، ایک درود بھیجے گا، صلی اللہ علیہ عشرًا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، وحطت عنہ 10 خطیئات، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ورفعت عنہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور فضیلت میں گناتا چلوں آپ کو درود و سلام کی، کہ جو جتنے زیادہ نبی پر درود و سلام بھیجے گا وہ نبی کے اتنے زیادہ ہی قریب ہوگا۔ سنن ترمذی کتاب الوتر کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 484، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، میرے قریب قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا جس نے مجھ پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجا ہے، وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ درود و سلام کی فضیلت میں کیا گناؤں، لیکن گناتا چلوں۔ پوچھ لیتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا تھا تو نبی نے کیا جواب دیا۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2457، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر زیادہ درود و سلام بھیجوں، تو میں کتنا درود اور سلام آپ کے لیے خاص کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما شئتا، جتنا تو چاہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں 1/4 حصہ آپ کے لیے درود و سلام بھیجوں گا۔ ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، جو تو چاہے لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے اور فائدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول تب تو میں آدھا وقت لگا دوں گا اسی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جملے پر غور کیجئے، درود و سلام کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ما شئتا ان زدت فهو خیر لک، جو تو چاہے لیکن اگر زیادہ کرے تو اور بہتر ہے تیرے لیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں 2/3 حصہ لگاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، جو تو چاہے لیکن بہتر ہے تیرے لیے کہ اور زیادہ کر۔ اب اس کے بعد وہ جملہ کہتے ہیں جو کافی اہم ہے، اور جو کوئی بھی آدمی درود و سلام بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا فائدہ کتنا ہے۔ اب وہ کہنے لگے، ابی بن کعب نے کہا کیا کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں اجعل لک صلاتی کلھا، اب میں اپنا پورا کا پورا درود و سلام کے لیے وقت نکال لوں گا۔ نبی نے کہا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تیری تکلیف دور ہو جائے گی، غم دور ہو جائیں گے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے درود و سلام پڑھنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی۔ کیا ہم اور آپ اس سے محروم رہنا چاہتے ہیں؟ جی ہرگز نہیں، ہمیشہ نبی پر درود و سلام بھیجتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے فرشتوں کو لگا دیا ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں دنیا کے جس کونے سے جو کوئی بھی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، فرشتے ان درود و سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، انہیں کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنن نسائی کتاب الصحف کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1283، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون علی من امتی السلام، زمینوں کے اندر فرشتے پھیلے ہوئے ہیں اور میری امت کے سلام مجھ تک لا کر پہنچاتے ہیں۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی روح کو قبر میں لوٹا دیتا ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب المناسک کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 2041، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، جو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ان کی روح کو لوٹاتا ہے اور وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب المناسک کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 2041، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام،
کہ جو کوئی بھی آدمی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت میری قبر میں روح کو لوٹا دیتا ہے، پھر میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ درود و سلام کی فضیلت میں کیا گناؤں، لیکن گناتا چلوں۔ پوچھ لیتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا تھا تو نبی نے کیا جواب دیا۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2457، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر زیادہ درود و سلام بھیجوں تو میں کتنا درود اور سلام آپ کے لیے خاص کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما شیتا، جتنا تو چاہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں چوتھائی حصہ آپ کے لیے درود و سلام بھیجوں گا۔ ما شیتا فإن زدت فهو خیر لک، جو تو چاہے لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے اور فائدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول تب تو میں آدھا وقت لگا دوں گا اسی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جملے پر غور کیجئے، درود و سلام کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ما شئت ان زدت فهو خیر لک، جو تو چاہے لیکن اگر زیادہ کرے تو اور بہتر ہے تیرے لیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں 2/3 حصہ لگاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جو تو چاہے لیکن بہتر ہے تیرے لیے کہ اور زیادہ کر۔ اب اس کے بعد وہ جملہ کہتے ہیں جو کافی اہم ہے، اور جو کوئی بھی آدمی درود و سلام بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا فائدہ کتنا ہے۔ اب وہ کہنے لگے، ابی بن کعب نے کہا کیا کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں اجعل لک صلاتی کلھا، اب میں اپنا پورا کا پورا درود و سلام کے لیے وقت نکال لوں گا۔ نبی نے کہا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تیری تکلیف دور ہو جائے گی، غم دور ہو جائیں گے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے درود و سلام پڑھنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی۔ کیا ہم اور آپ اس سے محروم رہنا چاہتے ہیں؟ جی ہرگز نہیں۔ ہمیشہ نبی پر درود و سلام بھیجتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے فرشتوں کو لگا دیا ہے۔ فرشتے لگے ہوئے ہیں دنیا کے جس کونے سے جو کوئی بھی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، فرشتے ان درود و سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، انہیں کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنن نسائی کتاب الصحف کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1283، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون علی من امتی السلام، زمینوں کے اندر فرشتے پھیلے ہوئے ہیں اور میری امت کے سلام مجھ تک لا کر پہنچاتے ہیں۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی روح کو قبر میں لوٹا دیتا ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب المناسک کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 2041، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، جو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ان کی روح کو لوٹاتا ہے اور وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابی داؤد کتاب المناسک کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 2041، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جو کوئی بھی آدمی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت میری قبر میں روح کو لوٹا دیتا ہے، پھر میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پر اتنا زیادہ ابھارا ہے کہ لوگوں تم جہاں کہیں بھی رہو وہیں سے درود و سلام پڑھتے رہو، فرشتے متعین ہیں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب المناسک کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 2042، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا، اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، مطلب نفل نمازیں گھر میں پڑھا کرو، اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ عید اسے کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے خوشی کے موقع پر، میری قبر کو نہ بنانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے غور کیجئے جملے پر کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، خوشی کا ذریعہ نہ بنانا، گھومنے پھرنے کا ذریعہ نہ بنانا۔ لا تجلوا قبری عیدن، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ وصلوا علیہ، اور میرے اوپر سلام بھیجتے رہو۔ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، بے شک تم لوگوں کا سلام مجھ پر پہنچتا ہے، تم لوگوں کا درود مجھ تک پہنچتا ہے، چاہے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو۔ اگر آپ وہاں جا کے سلام بھیجتے تو اتنا ہی ثواب، اور دنیا کے کسی اور کونے سے بھیجتے تو اتنا ہی ثواب، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔
حدیث نمبر 2042، کتاب المناسک کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 2042۔ درود شریف کی اہمیت کا اندازہ تو اس سے لگائیے کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، نبی پر درود و سلام نہیں بھیجتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 باب نمبر 100 حدیث نمبر 3545، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے پاس میرا تذکرہ آیا اور اس نے مجھ پر سلام نہیں بھیجا، اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی یہ بد دعا ہے۔ میرا نام آئے، لوگوں کو سننا چاہیے کہ میرا نام آئے یعنی محمد، تو فوراً ہماری زبان پر آ جانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو۔ ان کے جو احسانات ہیں اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آمین کہہ کے بھی بد دعا کی ہے جبریل امین کے ساتھ۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا چلوں، مستدرک حاکم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 7256، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احضر المنبر، ممبر کو حاضر کرو، ممبر حاضر کرو۔ صحابہ نے ممبر کو حاضر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پر چڑھے اور آمین کہا، دوسرے زینے پر چڑھے آمین کہا، تیسرے زینے پر چڑھے آمین کہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے آج وہ باتیں آپ سے سنی، اس سے پہلے کبھی آپ خطبہ کے لیے جاتے، زینے پر چڑھتے تو کبھی آپ آمین نہیں کہتے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ مسجد کے اندر جو سیڑھی ہونی چاہیے جس پر خطبہ دیا جائے وہ 3 زینے والی سیڑھی ہو، اس پر 3 زینے ہونا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تبھی تو پہلے زینے پر آپ نے چڑھا تو آمین کہا، دوسرے زینے پر چڑھا تو آمین کہا، تیسرے زینے پر چڑھا تو آمین کہا۔ پہلے زینے پر جب چڑھا اور آمین کہا، اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ پہلے زینے پر جب میں چڑھا تو جبریل امین نے کہا اس آدمی کے لیے دوری ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا، اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا، اس کے لیے دوری ہو۔ تو میں نے کہا آمین، اللہ تو قبول کر لے، وہ ہمیشہ دور ہی رہے۔ دوسرے زینے پر میں چڑھا تو انہوں نے کہا کہ دوری ہے اس کے لیے کہ آپ کا نام آیا لیکن اس آدمی نے آپ پر درود نہیں بھیجا، تو میں نے آمین کہا۔ تیسرے زینے پر چڑھا تو کہا گیا کہ ہلاکت و بربادی ہو اس آدمی کے لیے، اس کے پاس ماں باپ زندہ ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہیں، اس کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا، تو میں نے آمین کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بخیل ہے، جب میرا نام آتا ہے تو مجھ پر درود و سلام نہیں بھیجتا۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 باب نمبر 100 حدیث نمبر 3546، البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے کہ میرا نام اس کے پاس آیا اور اس آدمی نے مجھ پر درود و سلام نہیں بھیجا۔ ناظرین اب غور کرتے ہیں کہ درود و سلام کے الفاظ کیا ہوں گے۔ مختصر تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب حدیثوں کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں کہ درود کے الفاظ کیا ہوں گے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 باب نمبر 10 حدیث نمبر 3370، کعب بن عجرہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا۔ دیکھیے نبی نے اپنے اوپر درود بھیجنے کے جملے بھی سکھلائے، ہم اور آپ کو وہی جملے یاد کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود کے الفاظ ہیں، آپ اس کو یاد کر لیجئے، بار بار پڑھا کیجئے، یا اس کا مختصر بولنا ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم بولیے۔ سلام کے بھی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 باب نمبر 148 حدیث نمبر 831، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ تو سلام ہے، سلامتی دینے والا ہے۔ جب تم میں کا کوئی آدمی نماز پڑھے تو یہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ بھی یاد کر لیجئے، یہ نبی پر سلام بھیجنا ہوا۔ ہمارے درمیان جو چند سلام مشہور ہیں، حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ جو چیز حدیث سے ثابت ہے آپ وہ پڑھیے، درود بھیجنا ہو درود ابراہیمی پڑھیے، سلام بھیجنا ہو یہ پڑھیے جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کون کون سے اوقات ہیں جس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکتے ہیں۔ آپ
نماز ختم کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، جیسا کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ دعاؤں کا وسیلہ پکڑنا چاہیے، جب ہم کو دعا مانگنا ہے اللہ سے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی تعریف کے بعد درود بھیجیں۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3476۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی اور کہا اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجلت ایھا المصلی اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہل وصلی علی ثم ادعوہ۔ اے نماز پڑھنے والے، تو نے جلد بازی کی، جب تو نماز پڑھ لے تو بیٹھا رہا، اللہ کی تعریف کر جو تعریف کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ سے دعا مانگ۔ ایک آدمی اور آیا، نماز پڑھی، اللہ کی تعریف بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایھا المصلی ادعو تجب، اے مصلی نماز پڑھنے والے تو دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ درود و سلام پڑھنا ہو، پڑھیے کس وقت؟ اذان کے بعد۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 384۔ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فانه من صلى علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا۔ جب مؤذن کو سنو کہتے ہوئے تو تم بھی کہو، مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، پھر اس کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیجو، ایک مرتبہ بھیجو گے اللہ 10 مرتبہ تم پر بھیجے گا۔ جمعہ کے دن کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 1047 کہ بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا ہوئے، اسی دن آدم کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ فاکثروا علی من الصلاۃ، لوگوں مجھ پر کثرت کے ساتھ سلام بھیجو، درود بھیجو۔ درود و سلام اور کب پڑھنا چاہیے، اس کے اوقات کیا ہیں؟ سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعات کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 771 کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، جب نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، یہ بھی ایک وقت ہے۔ اور ہر مجلس میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجائے وہ مجلس ناکام رہتی ہے۔ 3380 سنن ترمذی کی روایت ہے کتاب الدعوات کتاب نمبر 45۔ ما جلس قوم علیہم مجلسا لم یذکر اللہ علیہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم ترۃ، مجلس لگی، اللہ کی تعریف نہیں ہوئی، نبی پر سلام نہیں بھیجا گیا، ناکام ہے، ادھوری ہے وہ۔ ناظرین غور کیجئے، اذان سے پہلے کا کوئی وقت حدیث میں نہیں آیا، اس لیے درود شریف کی اہمیت کو سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کما حق ہو درود و شریف بھیجنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔